الرحمن الرحیم فصل نمبر 5 اس میں غیر متمکن کے اقسام۔ پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کے اندر 8 چیزیں مبنی ہیں، 8 چیزیں جس کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا تھا۔ اس میں غیر متمکن پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے، متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے، اور اس میں غیر متمکن جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے۔ تو اسم کے اندر 8 چیزیں مبنی ہیں جس کو اس میں غیر متمکن کہتے ہیں، اور وہ 8 اقسام ادھر آ رہے ہیں۔ یہاں دیکھو لکھا ہے اس میں غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ تو اسم کے اندر یہ 8 چیزیں مبنی ہیں، اس میں غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے مضمرات۔ مضمرات یاد رکھنا یہ مضمر کی جمع ہے، اور مضمر ضمیر کو کہتے ہیں۔ مضمرات یہ مضمر کی جمع ہے اور مضمر ضمیر کو کہتے ہیں، اور ضمیر اس معرفہ کو کہتے ہیں جو مخاطب، متکلم یا غائب پر دلالت کرے۔ کیونکہ آدمی 3 ہے، یا کوئی آدمی یا تو آپ خود ہے، یا تو آپ خود ہے، اس کو متکلم کہتے ہیں، یا کوئی آدمی آپ کے سامنے ہوگا تو اس کو کہتے ہیں مخاطب، یا کوئی آدمی غائب ہوگا تو اس کو غائب کہتے ہیں۔ تو آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا سامنے موجود ہوتے ہیں اس کو مخاطب کہتے ہیں، یا آپ خود ہے اس کو متکلم کہتے ہیں، یا موجود نہیں ہوتا غیر حاضر ہوتے تو اس کو غائب کہتے ہیں۔ تو مضمرات مضمر کی جمع ہے اور مضمر ضمیر کو کہتے ہیں، اور ضمیر اس معرفہ کو کہتے ہیں جو مخاطب کو بتائے یا متکلم کو بتائے یا غائب کو بتائے۔ مضمرات یاد رکھنا یہ نام کی جگہ، یہ ضمیر جو ہوتے ہیں یہ نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک آدمی ہے، اس کا نام بکر ہے، آپ اس کو جب آواز دیتے ہو تو بکر کا آواز نہیں دیتے، آپ اس کو کہتے آپ انت قائم، آپ کھڑے ہو۔ دیکھو آپ نے اس کا نام نہیں لیا، آپ نے اس کو کہا انت قائم، آپ کھڑے ہو۔ یا کوئی آدمی غائب ہے، اس کا نام عمر ہے، آپ کہتے ہو، آپ یہ نہیں کہتے ہو کہ عمر غائب ہے، آپ کہتے ہو وہ غائب ہے، وہ غائب ہے، ہوا غائب، وہ غائب ہے۔ تو یہ جو ضمیر ہوتا ہے یہ نام کی جگہ بولا جاتا ہے، نام۔ اسی طرح آپ کا اپنا نام، آپ اپنا نام نہیں بولتے، آپ کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا، تو نام کی جگہ آپ میں بولتے ہو، ضمیر بولتے ہو۔ آگے دیکھیں نمبر 2 ہے اسماء موصولہ، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ نمبر 1 اس میں غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے مضمرات، نمبر 2 ہے اسماء موصولہ، نمبر 3 ہے اسماء اشارہ، نمبر 4 ہے اسماء افعال، نمبر 5 ہے اسماء اصوات، نمبر 6 ہے اسماء ظروف، نمبر 7 ہے اسماء کنایات، نمبر 8 ہے مرکب بنائی۔ اب سب کی تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے مضمرات شروع ہو گیا۔ دیکھو یہاں دیکھو مضمرات کی 5 قسمیں ہیں، مضمرات کی 5 قسمیں جو ضمیریں۔ نمبر 1 مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل۔ تو مضمرات کی 5 قسمیں، اور یاد رکھنا ٹوٹل جو صیغے ہوتے ہیں وہ 14 ہوتے ہیں، اور ہر صیغے کے ساتھ ضمیر آتی رہتی ہے ملی ہوئی۔ تو ٹوٹل صیغے 14 ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ضمیر ہوتا ہے۔ تو 14 کو اگر آپ 5 میں ضرب دیں تو ٹوٹل 70 ضمیریں بن جاتی ہیں۔ ٹوٹل 70 ضمیریں ہیں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو مضمرات کی 5 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، رفع پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں، جر زیر کو کہتے ہیں۔ تو مرفوع وہ جس پر پیش ہو، منصوب وہ لفظ جس پر زبر ہو، اور مجرور وہ لفظ جس کے نیچے زیر ہو۔ اور یاد رکھنا رفع صرف پیش کے ساتھ نہیں آتا، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ رفع واو کے ساتھ بھی آتا ہے، رفع الف کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اسی طرح جو منصوب ہوتا ہے، منصوب وہ حرف جس پر زبر ہو۔ تو منصوب صرف یہ نہیں ہے کہ زبر آ جائے، نصب الف کے ساتھ بھی آتا ہے، نصب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ بھی آتا ہے، اور نصب یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔
تو مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، نمبر 5 مجرور متصل۔ تو یہ 5 قسمیں ہو گئی مضمرات کی۔ سب سے پہلے ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل، اس کو مرفوع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاعل کی ضمیریں ہیں، فاعل، اور یاد رکھنا فاعل مرفوع ہوتے ہیں، یعنی فاعل کے اوپر کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے، مرفوع ہوتے ہیں۔ اور متصل کا معنی ہے ملی ہوئی، تو اس کو ضمیر مرفوع اس لیے کہتے ہیں، مرفوع تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتے ہیں، اور متصل کا معنی ملی ہوئی، تو اس کو متصل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ضمیریں ہیں یہ فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہوتے ہیں، اور فاعل، یہ جو ضمیریں ہیں کس کی ہے؟ فاعل کی، اور فاعل مرفوع ہوتے ہیں۔ اور متصل اس لیے کہ متصل کا معنی ملی ہوئی، چونکہ یہ فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ تو یہ 14 ضمیریں ہیں ضمیر مرفوع متصل، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو، 14 ہے۔ اب دیکھو ضربت، اس کا ترجمہ ہے مارا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، ضربنا مارا ہم 2 مردوں یا 2 عورتوں نے، یا سب مردوں یا سب عورتوں نے۔ ضربتا تو ایک مرد نے مارا، ضربتما تم 2 مردوں نے مارا، ضربتم تم سب مردوں نے مارا، ضربتی تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم 2 عورتوں نے مارا، ضربتنا تم سب عورتوں نے مارا، ضربا مارا اس ایک مرد نے، ضربا مارا ان 2 مردوں نے، ضربو مارا ان سب مردوں نے، ضربت مارا اس ایک عورت نے، ضربتا مارا ان 2 عورتوں نے، ضربنا مارا ان سب عورتوں نے۔ تو یہ 2 صیغے جو ہیں یہ متکلم کے ہو گئے، متکلم کے، اور آگے ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتم، یہ 6 صیغے یہ مخاطب کے ہو گئے، اور یہ آگے 6 صیغے غائب کے ہو گئے۔ تو میں نے بتایا تھا آدمی 3 طرح ہوتے ہیں، یا غائب ہوتا ہے، یا حاضر ہوتا ہے، یا متکلم۔ تو ضمیر مرفوع متصل یعنی فاعل کی وہ ضمیریں جو فعل سے ملی ہوں۔ فاعل کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والا۔ دیکھو ضربتو مارا میں ایک مرد نے، مارا تو فعل ہے، مارا کس نے؟ میں نے، تو یہ میں کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ تو ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، فعل کام کو کہتے ہیں اور اس کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ تو ضربتو مارا میں ایک مرد نے، تو ضربہ تو فعل ہے، یہ تو ضمیر یہ مارنے والا ہے، میں نے مارا، تو یہ تو ضمیر کیا ہو گیا؟ فاعل۔ اسی طرح ضرب فعل ہے، یہ نا ضمیر یہ فاعل ہے، ضرب فعل ہے، تا ضمیر فاعل ہے، ادھر تما فاعل ہے، ادھر تم فاعل ہے، ادھر تی فاعل ہے، ادھر تما، ادھر تن، اور ضرب کے اندر ہوا ہے، ضربا میں یہ الف ہے، ضربو میں واو ہے، ضربت میں ہیا ہے، ضربتا میں الف نے، ضربنا میں نا ہے۔ تو یہ جو ضمیریں ہیں یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل۔ آگے پڑھتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو۔ مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ فاعل کی ضمیر ہے۔ اور منفصل اس لیے کہتے ہیں کہ منفصل کا معنی جدا، چونکہ یہ فعل سے جدا ہے، ساتھ میں فعل ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو منفصل کہتے ہیں۔ یہاں دیکھو انا میں، نحنو ہم، انتا آپ ایک مرد، انتما تم 2 مرد، تو اس کو آپ دیکھ رہے ہو ان ضمیروں کے ساتھ فعل نہیں ہے، یہ فعل سے جدا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں مرفوع۔ تو ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو۔ اور یاد رکھنا یہاں صرف آسانی کے لیے فاعل بتایا ہے، ورنہ مرفوعات صرف فاعل نہیں ہے، فاعل کے علاوہ اور چیزیں بھی مرفوع ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ضمیریں ہیں اس کو آپ مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، اس کو آپ خبر بھی بنا سکتے ہیں، مبتدا بھی مرفوع ہوتے ہیں، خبر بھی مرفوع ہوتے ہیں، آگے سب کی تفصیل آئے گی۔ تو انا یہ مبتدا بھی ہو سکتے ہیں، نحن مبتدا بھی ہو سکتے ہیں، انتا یہ بھی مبتدا ہو سکتے ہیں، خبر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو۔ تو مرفوع اس لیے کہ فاعل کی ضمیر ہے، اور منفصل اس لیے کہ یہ فعل سے جدا ہے، ادھر آپ کو فعل نظر نہیں آ رہا، اوپر والے میں فعل ساتھ میں ملا ہوا ہے۔ یہ بھی 14 ہے، تو گنتے ہیں انا 14 ہے، انا میں، نحنو ہم، میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نحنو ہم چاہے 2 مرد ہو چاہے 2 عورتیں ہوں، چاہے سب مرد ہو چاہے سب عورتیں ہوں۔ انتا تو ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہن وہ سب عورتیں۔ آگے دیکھیں، دیکھو لکھا ہے تنبیہ،
تنبیہ کا مطلب آگاہ رہو، آگاہ کرنا۔ ضمیر مرفوع علاوہ فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے فاعل کی مثال آسانی کے لیے دی ہے، ورنہ مرفوع صرف فاعل نہیں ہوتا، مرفوع مبتدا بھی ہوتا ہے، مرفوع مبتدا بھی ہوتا، خبر بھی ہوتا ہے، آگے سب کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں ضمیر مرفوع علاوہ فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے، یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا گیا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔